نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. نکاح فقط ایک رسم رواج نہیں ہے، یہ صرف انسانی ضرورت نہیں ہے بلکہ یہ ایک مقدس عبادت ہے۔ اللہ رب العزت نے جس قرآن میں ہمیں نماز کا حکم دیا ہے اسی قرآن میں ہمیں نکاح کا بھی حکم دیا ہے، اور جن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حج اور عمرے کا طریقہ بتایا ہے انہی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نکاح، شادی اور شادی کے بعد کی زندگی کا طریقہ بتایا ہے۔ دین اسلام نے نکاح کو کچھ اہم مقاصد کے حصول کا ذریعہ بنایا ہے، چنانچہ نکاح کا ایک بڑا مقصد سکون کا حصول ہوتا ہے۔ نکاح کے بغیر بندے کی زندگی پریشانی میں گزرتی ہے، بے سکونی میں گزرتی ہے۔ نکاح کے نتیجے میں بندے کو سکون، اطمینان میسر ہوتا ہے۔ یہ شریعت کا فلسفہ ہے، اگرچہ ہمارے معاشرے میں اس کا الٹ ہے کہ نکاح کے بغیر بندے کی زندگی پرسکون گزرتی ہے اور نکاح کے بعد پھر بندے کا سکون ختم ہو جاتا ہے۔ جی کسی نے دوست سے پوچھا کہ شادی سے پہلے اور شادی کے بعد والی زندگی میں کیا فرق محسوس کیا؟ شادی سے پہلے اور شادی کے بعد والی زندگی میں کیا فرق محسوس کیا؟ تو اس نے جواب دیا کہ میں نے کوئی خاص فرق محسوس نہیں کیا، بس دو چار الفاظ کے تقدیم و تاخیر کا فرق آیا ہے۔ الفاظ میں تقدیم و تاخیر آئی ہے۔ پھر اس نے وضاحت کر لی کہ پہلے جب میری شادی نہیں ہو چکی تھی تو میں جب گھر سے نکلتا تھا تو مجھے فکر ہوتی تھی کہ باہر پتہ نہیں کیسے حالات ہوں گے، تو میں دعا پڑھتا تھا کہ اللہ خیر کرے، اور جب گھر واپس لوٹ کے آتا تھا تو میں دعا پڑھتا تھا کہ الحمدللہ میں خیریت و عافیت سے واپس آ گیا۔ اب بھی وہی دو الفاظ بولتا ہوں، صرف فرق یہ آ گیا کہ جب میں گھر سے نکلتا ہوں تو میں کہتا ہوں کہ الحمدللہ۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے نکاح کا یہ مقصد بتایا ہے کہ اس کی بدولت میاں بیوی کو سکون مل جاتا ہے۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم اپنی بیویوں کے ساتھ مل کے سکون پا سکو۔ اور حقیقت بھی یہی ہے
کہ کوئی بندہ باہر کی تلخ اور ترش حالات سے جب پریشان ہو جاتا ہے، پورا دن پریشانی میں اور ٹینشن میں گزارتا ہے، گھر لوٹتا ہے تو فرمان بردار اور تابعدار بیوی ہوتی ہے، اس نے گھر کو جنت کا نمونہ بنایا ہوتا ہے، جو ہی بندہ گھر میں قدم رکھتا ہے ساری تھکاوٹ اتر جاتی ہے، بندہ ایک سکون کا سانس لے لیتا ہے۔ نکاح کا ایک مقصد سکون کا حصول ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام جنت میں تھے اور جنت کی نعمتوں کا آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ تمام تر نعمتیں میسر ہوتی ہیں، لیکن حضرت آدم علیہ السلام کو سکون نہیں مل رہا تھا۔ پھر اللہ رب العزت نے ان کے لیے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا، تاکہ حضرت آدم علیہ السلام کو اما حوا علیہ السلام کی وجہ سے سکون مل جائے۔ تو جنت میں بھی بیوی کے بغیر حضرت آدم علیہ السلام کو سکون نہیں مل رہا تھا۔ تو نکاح کا پہلا مقصد سکون کا حصول ہے۔ نکاح کا دوسرا مقصد عفت اور پاک دامنی کا حصول ہے۔ چنانچہ شریعت مطہرہ نے انسان کو انسان رہنے کی تعلیم دی ہے، جانور اور شیطان بننے کی اجازت نہیں دیتی۔ جانوروں کی طرح بندہ خواہشات پوری کرتا رہے، جہاں جی چاہے جس کے ساتھ جی چاہے، نہیں۔ شریعت مطہرہ نے خواہشات کی تکمیل کے لیے ایک حلال صاف ستھرا پاکیزہ راستہ اپنے پیروکاروں کو دیا ہے کہ اس راستے پہ چل کے آپ عفیف اور پاکدامن رہ سکتے ہیں۔ عفت اور پاکدامنی کا حصول، یہی وجہ ہے کہ میاں بیوی کے درمیان محبت جتنی زیادہ ہوگی، عفت اور پاکدامنی کا حصول اتنا ہی زیادہ ہوگا۔ جو محبت میں کمی آتی جاتی ہے تو خاوند دائیں بائیں دیکھنا شروع کر دیتا ہے، پھر بیوی بھی تو آخر بیوی ہوتی ہے، بشر ہے، پھر اس بیچاری کی بھی نظر دائیں بائیں اٹھنا شروع ہو جاتی ہے۔ عفت اور پاکدامنی کی بجائے بے حیائی کا گڑھ بن جاتا ہے ہمارا یہ معاشرہ۔ تو لہذا دوسرا مقصد عفت اور پاکدامنی کا حصول ہے، اور اس نکاح کا تیسرا مقصد نسل انسانی کی بقا ہے کہ اس نکاح کے نتیجے میں میاں بیوی ہوتے ہیں، میاں بیوی کی اولاد پیدا ہوتی ہے، میاں بیوی 2 ہوتے ہیں، بچے 4 ہو جاتے ہیں، 6 ہو جاتے ہیں۔ نہ صرف یہ کہ اس طرح نسل انسانی باقی ہے بلکہ نسل انسانی بڑھتی رہتی ہے، اور شریعت مطہرہ میں یہ چیز محمود اور پسندیدہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے لیے لڑکی کے انتخاب کا جو معیار بتایا ہے، ان میں سے ایک صفت یہ بھی بتائی ہے کہ وہ زیادہ بچے جننے والی ہو۔ یعنی بعض خاندانوں میں خواتین کے بچے زیادہ پیدا ہوتے ہیں، ان خاندانوں میں رشتہ کرنا پسندیدہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تزوج الودود الولود فإنی مکاثر بکم الامم، تم ایسی خواتین سے نکاح کرو جو اپنے خاوندوں سے محبت کرنے والی ہوتی ہیں اور وہ زیادہ بچے جننے والی ہوتی ہیں، کیونکہ میں قیامت کے دن اس بات پہ فخر کروں گا کہ میری امت باقی امتوں سے زیادہ ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پسند تھی کہ میری امت زیادہ ہو، اور امت تب زیادہ ہوگی جب اولاد زیادہ ہوگی، لہٰذا اولاد کا زیادہ ہونا بھی شریعت میں پسندیدہ ہے۔ آپ حضرات میں سے اکثر نے یہ سنا ہوگا یا اکثر نے یہ کہا ہوگا بچے 2 ہی اچھے، بچے 2 ہی اچھے۔ یہ نعرہ یہ دین اسلام کے ساتھ مناسبت نہیں رکھتا، بلکہ دین اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ بچے جتنے زیادہ ہوں اتنے اچھے ہوتے ہیں۔ کئی مرتبہ ہم بھی کہتے بس بیٹا ایک ہو لیکن برکت والا ہو، تو ایک ہی کافی ہے، برکت والا ہو۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس مسئلے کے بارے میں پورا ایک باب قائم کیا ہے۔ وہ فرماتے الکثرۃ مع البرکۃ، کہ برکت بھی ہونی چاہیے اور کثرت بھی ہونی چاہیے۔ اب ایک بچہ ہے برکت والا ہے، اچھی بات ہے، لیکن اگر 4 بچے ہوں اور چاروں کے چاروں برکت والے ہوں تو زیادہ اچھی بات ہے۔
تو لہٰذا اولاد کا زیادہ ہونا یہ بھی شریعت کی نظر میں پسندیدہ ہے۔ یہ تو 3 بڑے مقاصد ہیں، اور ان مقاصد کے حصول کے لیے خاوند کی کچھ ذمہ داریاں ہوتی ہیں، بیوی کی کچھ ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ اگر میاں بیوی اپنی ان ذمہ داریوں کو پہچان لیں، ان ذمہ داریوں کو ٹھیک طریقے سے پورا کیا کریں، تو ایک تو گھر میں سکون کا ماحول ہوگا، عفت اور پاک دامنی برقرار رہے گی، اور اولاد کی کثرت میں بھی کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی۔ تو میرے بھائیو، خاوند کو چاہیے کہ وہ اپنی ذمہ داری کو سمجھے۔ نکاح کے بعد خاوند کی 3 ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ پہلی ذمہ داری کہ اپنی بیوی کو محبت دے، دوسری ذمہ داری اپنی بیوی کو تحفظ دے، تیسری ذمہ داری اپنی بیوی کی ضروریات کا انتظام کرے۔ یہ 3 بڑی ذمہ داریاں ہیں، محبت دینا، تحفظ دینا اور ضروریات کا انتظام کرنا۔ محبت، دین اسلام شادی سے پہلے کسی اجنبی لڑکی کے ساتھ محبت کو حرام قرار دیتا ہے، اور شادی کے بعد اسی لڑکی کے ساتھ محبت کو جائز نہیں، عبادت قرار دیتا ہے۔ خاوند بیوی کو دیکھتا ہے تو مسکراتا ہے، بیوی خاوند کو دیکھتی ہے تو مسکراتی ہے، اللہ دونوں کو دیکھتا ہے تو مسکراتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ پسند کرتا ہے کہ میاں بیوی کے درمیان محبت ہو، اور صرف یہ نہیں کہ محبت ہو بلکہ محبت کا اظہار بھی ہو۔ کوئی ناپسندیدہ بات نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا، ای الناس احب الیک، آپ کو لوگوں میں سب سے زیادہ پسندیدہ کون ہے، سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ فرمایا عائشہ، عائشہ سے سب سے زیادہ محبت ہے۔ تو محبت تھی، اس محبت کا اظہار بھی کر لیا۔ لہٰذا شریعت مطہرہ کی تعلیم یہ ہے کہ شادی کرنے کے بعد میاں بیوی کو چاہیے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ شدید محبت کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو دیکھ رہے تھے، وہ پانی پی رہی تھی کسی پیالے میں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ تھوڑا سا پانی میرے لیے بھی بچا لینا۔ حضرت عائشہ نے تھوڑا سا پانی بچایا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑایا پیالہ کہ آپ نوش فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ، آپ نے کہاں سے اپنے مبارک ہونٹ لگائے تھے تاکہ میں بھی وہاں سے ہونٹ لگاؤں؟ حضرت عائشہ نے بتا دیا کہ میں نے یہاں سے ہونٹ لگائے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیالے کا رخ موڑا اور وہیں سے ہونٹ لگا کے پانی نوش فرمایا۔ اگر خاوند اپنی بیوی کے ساتھ اس قدر محبت کرے تو بیوی کا دماغ خراب ہے کہ وہ اپنے خاوند کے گھر کے ماحول کو خراب کرے۔ افسوس کی بات تو یہ ہے کہ خاوند کو پوری دنیا کی عورتیں اچھی لگتی ہیں اور ساری عورتوں سے محبت کرنا اس کو اچھا لگتا ہے، لیکن اپنی بیوی سے محبت کرنا اس کو زہر کی طرح محسوس ہوتا ہے۔ تو خاوند پر لازم ہے کہ وہ اپنی بیوی کو محبت دے۔ دوسرا، اپنی بیوی کو تحفظ فراہم کرے۔ بیوی بیچاری جب اپنا گھر چھوڑ کے آتی ہے، والدین کو چھوڑ کے آتی ہے، بہن بھائیوں کی جدائی اختیار کرتی ہے، اب اس کو تحفظ چاہیے ہوتا ہے، اس کو ایسا سائبان چاہیے ہوتا ہے جس کے نیچے رہ کر اس کی جان محفوظ ہو، اس کا مال محفوظ ہو، اس کی عزت محفوظ ہو۔ ایسا سائبان اس کو چاہیے ہوتا ہے، اور خاوند کو چاہیے کہ وہ اس طرح سائبان بن کے دکھا دے۔ اب افسوس کی بات تو یہ ہے کہ خاوند اپنی بیوی کو تحفظ کیا دے، خاوند تو ہر وقت اپنی بیوی کو خوف کے کالے سیاہ بادلوں کے نیچے رکھتا ہے، ہر وقت ڈراتا رہتا ہے۔ ایک تو ان کی دھمکیاں ختم نہیں ہوتی، تھوڑی سی بات آتی ہے کہتے ہیں میں تجھے باپ کے گھر پہنچا دوں گا اور میں تجھے طلاق دے دوں گا، میں دوسری شادی کر لوں گا۔ اس بیچاری کے اوپر ہر وقت یہ ننگی تلوار سر پہ لٹک رہی ہوتی ہے کہ کسی وقت بھی میرے خاوند نے 1 2 3 الفاظ بول لینے ہیں اور میری مستقبل کو تباہ کر دینا ہے، کسی وقت بھی میرے خاوند نے اگلی سوکن لے کے میری اوپر لے کے آ جانا ہے۔ اس طریقے سے بیوی مسلسل عدم
عدم تحفظ کا شکار ہوتی ہے، اور جب بیوی اس قدر عدم تحفظ کا شکار ہوتی ہے تو وہ نفسیاتی مریضہ بن جاتی ہے، نہ وہ اپنے بچوں کی صحیح تربیت کر سکتی ہے، وہ اپنے گھر کے نظم و نسق کو ٹھیک طریقے سے نہیں چلا سکتی، وہ سمجھتی ہے کہ آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں یہ سلسلہ ختم ہو جانا ہے۔ تحفظ فراہم کرے، خاوند کو چاہیے کہ بیوی کی جان کو تحفظ فراہم کرے، عزت کو تحفظ فراہم کرے، مال کو تحفظ۔ یہی تو وجہ ہے کہ بیوی کا حق ہے کہ خاوند اس کو ایسا گھر دے، ایسا مکان دے جہاں پہ بیوی ہر قسم کے شر اور فتنے سے محفوظ ہو۔ الگ گھر ہونا چاہیے جس گھر میں نہ کوئی ساس کی مداخلت ہو، نہ جیٹانی کی مداخلت ہو، نہ دیورانی کی مداخلت ہو، وہ سکون سے زندگی گزارے، تحفظ ہو، بیوی کی عزت محفوظ ہو۔ خاوند کبھی کبھار اپنی بہنوں کے سامنے اپنی بیوی کو بھی عزت کرنا اور ان کی ڈانٹ ڈپٹ کرنا، عزت نفس کو مجروح کرنا مردانگی سمجھتا ہے، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ میری بہنوں کو پتہ چل جائے کہ میں نے اپنی بیوی کو کیسے دبا کے رکھا ہوا ہے۔ کبھی ساس اپنی بہو کو تنگ کرتی ہے، عدم تحفظ کا شکار ہوتی ہے خاتون۔ شریعت کا حکم یہ ہے کہ خاوند اپنے بیوی کو تحفظ فراہم کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان کسی بات پہ جھگڑا تھا۔ جھگڑے سے مراد چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی تھی، ناراضگی ہو جاتی تھی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے پوچھا کہ عائشہ آپ کس کو ثالث بنانا چاہتی ہیں؟ میں اور آپ کسی کو ثالث بناتے ہیں؟ کہنے لگی ٹھیک ہے ثالث بناتے ہیں۔ تو فرمایا کہ ابو عبیدہ بن الجراح کو ثالث بنائیں؟ کہنے لگی نہیں، وہ تو اتنا نرم مزاج ہے، وہ تو آپ کے حق میں فیصلہ کرے گا۔ اچھا پھر حضرت عمر کو ثالث بناتے ہیں؟ کہنے لگی وہ تو اتنا سخت مزاج ہے، اس سے مجھے ڈر لگتا ہے۔ پھر فرمایا کہ اچھا پھر ابو بکر کو ثالث بناتے ہیں؟ کہنے لگی ٹھیک ہے ابو بکر کو ثالث بناتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ثالث بنایا، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق کو بات کرنی شروع کر دی تو حضرت عائشہ نے کہا کہ اللہ کے نبی ٹھیک بات کریں۔ جب کہا نا کہ ٹھیک بات کرے تو حضرت ابو بکر صدیق کو غصہ آیا کہ جب حضور ٹھیک بات نہیں کریں گے تو کون ٹھیک بات کرے گا؟ ایک ہاتھ اٹھایا، مارنے لگے تھے، لیکن حضرت عائشہ صدیقہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چھپ کے پناہ لے لی۔ ابو بکر صدیق تو غصے میں تھے کہ آپ نے یہ بات کیوں کی، کہ انہوں نے بے دھیانی میں اس طرح کی بات کر لی کہ آپ صحیح بات کریں۔ تو حضرت ابو بکر نے کہا کہ اگر حضور صحیح بات نہیں کریں گے تو کون صحیح بات کرے گا؟ چنانچہ جب ابو بکر صدیق نے مارنے کی کوشش کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر ہم نے آپ کو ثالث بننے کے لیے بلایا تھا، مارنے کے لیے تو نہیں بلایا تھا، ہم اپنا مسئلہ خود حل کر لیتے ہیں۔ چنانچہ ابو بکر صدیق چلے گئے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ عائشہ میں نے آپ کو ابو بکر سے بچایا یا نہیں بچایا؟ یعنی اگر باپ اپنی بیٹی پر ہاتھ اٹھاتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو تحفظ فراہم کرتے ہیں، تو شریعت یہ کہاں اجازت دیتی ہے کہ خاوند اپنی بیوی کو اپنی والدہ کے رحم و کرم پہ چھوڑ دے، دیورانی جٹھانی کے رحم و کرم پہ چھوڑ دے، یا دیور اور جیٹ کے رحم و کرم پہ چھوڑ دے؟ شریعت اس بات کی اجازت نہیں دیتی، لہٰذا چاہیے کہ خاوند اپنے بیوی کو تحفظ فراہم کرے، خاوند کے گھر میں بیوی سکون کی زندگی گزارے۔ تیسرا حق جو بیوی کا ہے خاوند پر، اور خاوند کا فرض ہے، وہ یہ کہ بیوی کی ضروریات کو پورا کرے۔ نان نفقہ بیوی کی ضرورت ہے، کھانا پینا، لباس، رہائش، یہ بیوی کی ضرورت ہے، خاوند کو چاہیے کہ اس کو پورا کرے۔ اور بیوی کی ان ضروریات کو پورا کرنا یہ نہ صرف یہ کہ پسندیدہ ہے بلکہ شریعت کی نظر میں یہ بہترین صدقہ ہے، بہترین صدقہ ہے۔ جیسے بندہ صدقہ کرتا ہے ثواب ملتا ہے، اسی طرح بندہ اپنے اہل و عیال پہ خرچ کرتا ہے، اس پر بندے کو ثواب ملتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 1 دینار تو وہ ہے جو آپ کسی غلام کو آزاد کرنے میں خرچ کرتے ہیں، 1 دینار وہ ہے جو آپ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں،
ایک دینار وہ ہے جو آپ کسی کو صدقہ دیتے ہیں، بہترین دینار وہ ہے جو آپ اپنے اہل و عیال پہ خرچ کرتے ہیں، اپنے اہل و عیال پہ خرچ کرتے ہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اللہ کے نبی، میں اپنے مال میں سے کچھ مال کے بارے میں وصیت کرنا چاہتا ہوں، کیا میں اپنے مال میں سے 2/3 مال کے بارے میں وصیت کر لوں کہ وہ فقراء مساکین کے درمیان تقسیم کیا جائے؟ فرمایا نہیں، 2/3۔ پھر عرض کیا کہ اللہ کے نبی، کیا میں وصیت کر لوں کہ آدھا مال فقراء مساکین میں استعمال ہو جائے؟ فرمایا نہیں، بہت زیادہ ہے۔ پھر عرض کیا کہ میں 1/3 مال اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی وصیت کر لوں؟ فرمایا ہاں، 1/3 ٹھیک ہے، لیکن 1/3 بھی زیادہ ہے۔ اور پھر حضور نے فرمایا کہ آپ اپنے اہل و عیال پہ خرچ کریں، یہاں تک کہ اگر آپ روٹی کا ایک لقمہ اٹھا کے اپنی بیوی کے منہ میں ڈالتے ہیں، اس پر بھی آپ کو اجر اور ثواب ملتا ہے۔ تو روٹی کا لقمہ خاوند اپنی بیوی کے منہ میں ڈالتا ہے، نفسانی خواہش کی بنیاد پہ اپنی فطرت سے محبت سے مجبور ہو جاتا ہے، اس پہ بھی شریعت کی نظر میں اس کو ثواب ملتا ہے۔ تو لہٰذا خاوند کو چاہیے کہ اپنی بیوی پہ خرچ کرے، اہل و عیال پہ خرچ کرے۔ اچھا، ایک بات اور بھی سمجھ لے کہ ایک تو کھانے پینے کا خرچہ ہوتا ہے، رہائش کا خرچہ ہوتا ہے، لباس کا خرچہ ہوتا ہے، اس کے ساتھ بیوی کی کچھ ایسی ضروریات ہوتی ہیں جو ہر وقت خاوند کو نہیں بتائی جا سکتی، یا ہر وقت خاوند کی منت سماجت نہیں کی جا سکتی، تو ان ضروریات کے لیے لازم ہے کہ خاوند کچھ نقد پیسے بیوی کو دے، جس کو ہم جیب خرچ بھی کہہ سکتے ہیں، بیوی کو دے دے، اور بیوی سے پھر پوچھے نہ کہ وہ پیسے کہاں خرچ ہو گئے، وہ بیوی کی مرضی ہے، جہاں چاہے اس کو خرچ کر لے، یہ پھر بیوی کا خاوند کے اوپر حق ہے۔ اور بیوی کی خدمت کرنا، بیوی کی خاطر مشقت برداشت کرنا، نہ صرف یہ کہ شریعت میں پسندیدہ ہے، بلکہ اس کی بدولت بندے کو قرب خداوندی کے وہ مقامات ملتے ہیں کہ جو عبادات کی بدولت نہیں ملتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی بیوی کے ہمراہ مدین سے مصر کی طرف آ رہے تھے، رات کا وقت تھا، صحرا میں سفر کر رہے تھے، شدید سردی تھی، ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ چلتے چلتے صحرا میں، جنگل میں راستہ بھول گئے اور بہت ادھر ادھر پھرتے رہے، تھک گئے۔ بیوی نے کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہ مجھے تو بچے کی ولادت کی تکلیف شروع ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حیران پریشان، یا اللہ، صحرا ہے، جنگل ہے، اتنا بڑا مسئلہ پیش آیا، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ دائیں بائیں دیکھا، کوئی پناہ گاہ مل جائے، کوئی سر چھپانے کی جگہ مل جائے، کوئی پناہ گاہ موجود نہیں تھی، دور دور تک آبادی کا نام و نشان نہیں تھا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دور نظر دوڑائی تو پہاڑ کے دامن میں آگ جلتی ہوئی نظر آئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فوراً اپنے گھر والوں کو فرمایا، اذ قال لأہلہم کثوا، گھر والوں کو فرمایا کہ تم یہاں ٹھہر جاؤ، انی آنست نارا، مجھے دور سے آگ نظر آئی ہے، لعلی آتیکم منہا بقبس او اجد علی النار ہدا، میں وہاں سے آپ کے لیے آگ کا شعلہ لے کے آؤں گا، آگ جلاؤں گا، کم از کم سردی سے بچنے کا انتظام تو ہو جائے، یا وہاں آگ کے پاس کچھ لوگ ہوں گے، ان سے میں مسئلے کا حل پوچھ لوں گا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی بیوی کی خدمت کے جذبے سے سرشار پہاڑ کے دامن میں آگ لینے کے لیے پہنچے۔ اوپر سے آواز آئی، انی انا ربک فاخلع نعلیک انک بالوادی المقدس طوی، میں آپ کا رب ہوں، آپ جوتے اتار دیجئے، آپ مقدس وادی میں ہیں، وادی طوی میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی۔ خدا کی دین کا موسیٰ سے پوچھئے احوال، خدا کی دین کا موسیٰ سے پوچھئے احوال کہ آگ لینے کو جائیں پیغمبری مل جائے۔ تو اپنی بیوی کی خدمت کے جذبے سے سرشار پہاڑ کے دامن میں پہنچے، اللہ نے نبوت عطا فرمائی۔ تو خاوند کی بنیادی 3 ذمہ داریاں ہوتی ہیں، بیوی کو محبت دے، بیوی کو تحفظ دے، بیوی کی ضروریات کو پورا کرے، اور یہ تینوں امور خاوند کے لیے باعث اجر۔ بیوی کی بھی 3 ذمہ داریاں ہوتی ہیں، خاوند کی اطاعت کرے،
خاوند کی خدمت کرے، خاوند کی اطاعت کرے، اور خاوند جیسے کہتا ہے خاوند کی مرضی کے مطابق زندگی گزارے، خاوند کی مرضی کے مطابق زندگی گزارے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایما امرأۃ، جو بھی عورت صلت خمسہا، 5 وقت نماز پڑھتی ہے، وَأَحْسَنَتْ فَرْجَهَا، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتی ہے، وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا، اپنے خاوند کی اطاعت کرتی ہے، تو جنت کے جس دروازے سے داخل ہونا چاہتی ہے اس کو داخل ہونے کی اجازت ہوگی۔ 3 کام کرنے ہیں، نماز پڑھے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے، اور اپنے خاوند کی اطاعت کرے۔ اپنے خاوند کی اطاعت کرے، 3 کام کرے تو اس کو اجازت دی جائے گی کہ جنت کی جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ اطاعت ضروری ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نیک بیوی کی صفات بیان فرمائی ہیں ان میں سے ایک صفت یہ بھی بیان فرمائی ہے، ان امرہا اطاعت، اگر خاوند اپنی بیوی کو حکم دیتا ہے تو بیوی اپنے خاوند کی اطاعت کرتی ہے، فرمان برداری کرتی ہے، لہٰذا اطاعت ضروری ہے۔ اسی طریقے سے بیوی کے اوپر لازم ہے کہ اپنے خاوند کی خدمت کرے۔ عام طور پہ یہ دیکھا گیا ہے کہ آج کل کی پڑھی لکھی خواتین جو اسکول کالج کی پڑھی لکھی ہوتی ہیں ان کا بھی دماغ خراب ہو جاتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم سے تمہارے کپڑے استری نہیں ہوتے، ہم سے تمہارا کھانا گرم نہیں ہوتا، تم اپنا کھانا خود گرم کیا کرو۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جب بیوی خاوند کا کھانا گرم نہیں کرتی، خاوند سوچتا ہے کہ مجھے تو کوئی ایسی بیوی چاہیے جو میرے لیے کھانا گرم کر دے، اس کو فارغ کر دیتا ہے اور اپنے لیے کوئی اور بیوی تلاش کرتا ہے۔ وہ بیچاری پھر ہوٹلوں میں دوسروں کے لیے کھانے گرم کر رہی ہوتی ہے۔ کھانا اس نے گرم کرنا ہوگا، اس نے کپڑے دھونے ہیں، اس نے دوسروں کی خدمت کرنی ہے، چاہے وہ اپنے گھر میں اپنے بچوں کی خدمت کرے، چاہے وہ ہوائی جہاز میں ایئر ہوسٹس بن کے اجنبی لوگوں کی خدمت کرے، چاہے اپنے گھر میں اپنے بچوں کے کپڑے دھوئے یا کسی ہوٹل میں اجنبی مردوں کے بیڈ شیٹ دھویا کرے، یہ اس نے خود فیصلہ کرنا ہے۔ بیوی پر لازم ہے کہ اپنے خاوند کی خدمت کرے اور اپنے خاوند کی خدمت کو اپنے لیے شرف سمجھے۔ سعادت مند ہوتی ہیں وہ خواتین جو اپنے گھر کی کام کر رہی ہوتی ہیں، اور وہ بیچاری بدقسمت ہوتی ہیں جو دوسروں کے گھروں کے کام کر رہی ہوتی ہیں۔ تو بیوی کے لیے تو سعادت کی بات ہے کہ وہ اپنے گھر کے کام کرتی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک دھویا کرتی تھی، کنگھی کیا کرتی تھی، سر پہ تیل لگایا کرتی تھی، بخاری شریف کی روایات سے ثابت ہے۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی بیٹی تھی، وہ 3 میل کے فاصلے پہ ان کے خاوند حضرت زبیر بن العوام کی زمین تھی، وہاں پہ جایا کرتی تھی، کھجور کی گٹلیاں لایا کرتی تھی، گھوڑے کے لیے گھاس لایا کرتی تھی۔ تو ابو بکر کی بیٹی سے زیادہ ناز والی کوئی اور بیٹی ہو سکتی ہے جو کہتی ہے کہ میں خاوند کے گھر میں کام نہیں کر سکتی اور کام نہیں کرتی؟ نہیں، بیوی کے اوپر لازم ہے کہ وہ اپنے خاوند کی خدمت کرے، اپنے خاوند کے گھر کے کام کاج کر لیا کرے، اور بیوی پر اگلی بات لازم ہے کہ وہ اپنے خاوند کی تعظیم کرے، اپنے خاوند کی تعظیم کرے، خاوند کو عزت دے۔ سمجھدار بیوی وہ ہوتی ہے جو اپنے خاوند کو بادشاہ کی طرح رکھے، کیونکہ جب بیوی خاوند کو بادشاہ کی طرح رکھتی ہے تو وہ ایک بادشاہ کی بیوی ملکہ کہلائی جاتی ہے۔ اگر وہ اپنے خاوند کو غلام کی طرح رکھتی ہے تو وہ ایک غلام کی بیوی کہلائی جاتی ہے۔ اب یہ تو بیوی کی اپنی مرضی ہے، چاہے اپنے خاوند کو بادشاہ بنائے تو بادشاہ کی بیوی بنے گی، ملکہ ہوگی، چاہے تو اپنے خاوند کو غلام کی طرح رکھے تو وہ ایک غلام کی بیوی ہوگی، تو اس کی اپنی شان میں کمی اور تنقیص آتی ہے۔ تو بیوی پر لازم ہے کہ خاوند کی اطاعت کرے، خاوند کی خدمت کرے، خاوند کی تعظیم کرے، اور خاوند پر لازم ہے کہ بیوی کو تحفظ فراہم کرے، بیوی کو محبت دے اور بیوی کی ضروریات کا خیال کرے۔ یہ میاں بیوی کے حقوق کا خلاصہ میں نے 6 نقطوں میں آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ یہ لڑکی کا وکیل کون ہے؟ کہ نکاح عبادت ہے اور میاں بیوی کے لیے یہ اجر اور ثواب کا ذریعہ ہے۔
اصول یاد رکھیں کہ جتنی بھی عبادات ہیں ہر عبادت کا وقت مقرر ہوتا ہے. اگر اس وقت سے عبادت کو مقدم مؤخر کیا جائے تو وہ عبادت نہیں رہتی, اس پہ اس کو اجر نہیں ملتا. چنانچہ کوئی آدمی کہتا ہے کہ ذوالحجہ کے مہینے میں وہاں رش بہت ہوتا ہے اور وہاں پہ پھر حج ٹھیک طریقے سے نہیں ہوتا, میں محرم کے مہینے میں حج ادا کروں گا. تو ہر بندہ کہے گا کہ محرم کے مہینے میں حج نہیں ہوتا, حج ذوالحجہ میں ہوتا ہے. کوئی آدمی کہتا ہے کہ رمضان شریف میں دن کے وقت میں نے کام کاج کرنا ہوتا ہے تو میں دن کے وقت روزہ نہیں رکھ سکتا, وہ جو 12 گھنٹے کھانا پینا بند کرنا ہے وہ میں رات کے وقت کھانا پینا بند کیا کروں گا, روزہ میں رات کو رکھا کروں گا. تو ہر بندہ کہے گا کہ دن کا وقت روزے کے لیے مقرر ہے, رات کے وقت روزہ نہیں رکھا جا سکتا, شریعت میں جائز نہیں ہے. گویا کہ ہر عبادت کا وقت مقرر ہے, اس عبادت کو اس وقت سے آگے پیچھے نہیں کر سکتے. ایسی ہی نکاح کا وقت مقرر ہے اور جب نکاح کا وقت ہو جائے تو پھر اس میں تقدیم اور تاخیر کی گنجائش نہیں ہوتی, اس کو آگے پیچھے نہیں کر سکتے. بچہ جوان ہو گیا, بچی جوان ہو گئی, گویا کہ اب نکاح کا وقت آ گیا. جب نکاح کا وقت آ گیا اب اس میں تاخیر کرنا شریعت کی نظر میں ناپسندیدہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 14 صدیاں پہلے حضرات صحابہ کرام کو سمجھایا تھا. یہ وہ زمانہ تھا جس میں بے حیائی نہیں تھی, فحاشی نہیں تھی, کو ایجوکیشن کے فسادات نہیں آئے تھے, انٹرنیٹ کی مصیبت نہیں آئی تھی, پاکیزہ زمانہ تھا, صاف ستھرے لوگ تھے, حضرات صحابہ کرام کا زمانہ تھا. تو اس زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام کو فرمایا اذا خطب الیکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ, جب تمہارے پاس کسی ایسے بندے کی جانب سے رشتے کا پیغام آ جائے جس کا دین تمہیں پسند ہے, جس کے اخلاق تمہیں پسند ہیں, فزوجوہ, تو اپنی بہن اپنی بیٹی کا نکاح فوراً کر لیا کرو. وَإِلَّا تَفْعَلُوا, اگر تم یہ کام نہیں کرو گے تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيضٌ, زمین میں فتنہ برپا ہو جائے گا اور زبردست فساد نمودار ہو جائے گا. یہ اس زمانے میں فرمایا تھا جب خیر کا زمانہ تھا. اپنے بچوں کے نکاح میں جلدی کیا کرو, جلدی نہیں کرو گے تو زمین میں فتنہ برپا ہو جائے گا, زبردست فساد نمودار ہو جائے گا. تو اگر اس زمانے میں فساد کا خطرہ تھا تو آج کے اس پرفتن دور میں فساد کا خطرہ کتنا زیادہ ہوگا. والدین کو چاہیے کہ اپنی اولاد پہ ترس کھائیں. بچہ اور بچی بالغ ہو گئے ہیں, اب مزید ان کو آزمائش میں نہ ڈالیں, خام خام شیطان کے حوالے نہ کریں. عفیف اور پاک دامن رہنے میں اپنے بچوں کے ساتھ تعاون کریں, بروقت ان کی شادی کر لیا کریں تاکہ وہ لوگ عفیف اور پاک دامن رہ کے زندگی گزار سکیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا کہ علی, 3 امور ایسے ہیں جب وقت ہو جائے تو اس میں تاخیر نہ کرو. الصلاۃ اذا حانت, نماز کا وقت ہو جائے تو نماز میں دیر نہ کرو. والجنازۃ اذا حضرت, جنازے کا وقت ہو جائے تو اس میں تاخیر نہ کرو. والایم اذا وجدت لها کفوا, اور غیر شادی شدہ بچی جو آپ کے گھر میں ہے, بہن ہے, بیٹی ہے, جب مناسب رشتہ مل جائے تو شادی کرنے میں دیر نہ کرو. حضرت علی رضی اللہ عنہ کو فرمایا تھا جب خیر کا زمانہ تھا تو آج کی اس پرفتن دور میں اپنے بچوں اور بچیوں کی شادی میں جلدی کرنا کتنا ضروری ہوگا, ہم اس کا خود اندازہ کر سکتے ہیں. مولانا اگر نہیں آئے تو اذان دے دیں, اذان کے بعد پھر نکاح پڑھ لیتے ہیں. ان کو ہونا چاہیے تھا یہاں پر. نماز کا ٹائم ہو گیا ہے تو بعد میں بچے بعد میں کر لیں. تو بس آپ اذان تو کم سے کم دلوا دیں نا. مولانا ہے کہاں پہ؟ بس ٹھیک ہے, آپ اذان دلوائیں. اگر وہ نماز سے پہلے پہنچ گئے تو ہم پہلے پڑھ لیں گے, ورنہ پھر بعد میں کر لیں گے. ٹھیک ہے, کر لیں.